اچھا پھر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، یعنی منصب نبوت کی جو چیزیں تھیں نا کہ حضور آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو پڑھ پڑھ کے آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کو علم سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت۔ تو یہ بھی منصب نبوت میں سے ایک چیز تھی، تزکیہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے مومنین پر، اس کو بھلا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ یہ بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ جی آج کل تو بڑے فراڈی لوگ ہیں، بالکل ہیں، یہ جو بدنام ہوا ہے یہ شعبہ۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی آپ بھائی یہاں بیٹھے ہو کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بچی ہوئی ہے؟ مدارس کے اندر بھی اس قسم کی شکل میں علماء کی شکل میں بیٹھے ہیں، علماء نہیں ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ پیر کی شکل کے، مرشد کی شکل میں بھی ایسے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو عزتوں کو اور پیسے کے لوٹنے والے ہیں، بالکل ہیں، بلکہ اس میں تو بہت زیادہ ہے۔ باقی دین کے کام ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن بہت کم ہیں، بدنامی زیادہ ہوئی ہے۔ اس کی مثال آپ آسان یہ لے لیں، ڈاکٹری کا شعبہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اگر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے، وہ کوئی غلط قسم کا بندہ ہے یا ویسے کمیشن والی دوائیاں لکھتا ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر سے علاج چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے نا، بھئی کوئی اور ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں۔ اچھے بھی تو ہیں نا، اگر برے ہیں تو وہاں اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی شعبے میں یونیورسٹی ہے یا کالج ہے یا ڈاکٹر ہیں یہ سب کے سب برے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی علاج نہیں چھوڑتا، اپنے اس مریض کا علاج کرواتا ہے، پتہ معلومات لیتا ہے کہ یار اچھا یہاں نہیں تو ملتان، ملتان نہیں اسلام آباد، اسلام آباد نہیں تو لاہور، لاہور نہیں تو کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹروں کے روپ میں بھی بھیڑیے ہوتے ہیں، لیکن علاج کوئی بھی نہیں چھڑواتا۔ وہ اپنے مریض کو کیوں علاج تو کرنا ہے۔ روحانی مریضوں کے لیے بھی معالج موجود ہیں۔ اگر ہمارا یہ دل ٹھیک نہ ہوا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، سیدھا ہمیں یہ جہنم میں لے جائیں گے یہ چیزیں، اور انسان کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے ہیں جب یہ دل خراب ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ آج کیوں ہم ایسے ہیں کہ جی کیفیات، مزہ نہیں آتا تلاوت میں، ذکر میں، اللہ اللہ کرنے میں، نماز میں دل نہیں لگتا؟ یہاں ساری خرابیاں ہیں۔ کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دنیا کی بے انتہا محبت بھری ہوئی ہے، شہوتیں ہیں، سوچیں ہیں، تو بھئی کیسے آئے گا یہ؟ ہماری جو اس وجہ سے وہ میں بات کر رہا تھا کہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو اس میں کوئی ٹھیک بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔ قیامت تک اللہ نے کام لینا ہے، قیامت تک ایسے لوگ ملیں گے، اولیاء اللہ ملیں گے کہ جو عارفین ہوتے ہیں، جن کے پاس جا کر انسان حیران ہو جائے جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں۔ ہاں اس چیز میں، اس راستے میں بدنامی اس لیے بھی بہت زیادہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ بدنام کیا ہے اس کو۔ بزرگ چلے گئے دنیا سے، پیچھے بڑے بڑے دربار، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کو، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے نا، فارسی کا ایک شعر ہے، چو پیرش جام مین و شد مرید شراچے می خانی، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان۔ جس کا پیر، جس کا مرشد جام پہ جام لنڈاتا ہو، شراب پیتا ہو، تو اس کے مرید کے کیا کہنے؟ مرید تو گھر میں ڈرم رکھے گا نا کہ میرا پیر صاحب یہ کوئی بڑے ثواب کا بڑا اچھا کام ہے، جائز ہے، لہٰذا مرید 2 قدم آگے بڑھ کے گھر میں ڈرم رکھے گا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ چکفر از کعبہ برخیزت، جب خانہ کعبہ سے جب یہ برآمد ہوگا اور وہاں ایسی کفریہ چیزیں ہوں گی، کجا ماند مسلمانی، تو مسلمانی روئے زمین پر کہاں رہے گی پھر؟ یہ وہ لوگ تھے جو امت کی رہنمائی کرنے تھے، عارفین تھے۔
عارفین ہیں، لیکن میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، علماء کی شکل میں اور بزرگوں کی شکل میں ٹھگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم نے خود اس کو دیکھنا ہے۔ وہ اللہ نے ہر کسی کو عقل دی ہے، اگر ہمیں صحیح ڈاکٹر مل سکتا ہے تو ایسے صحیح بزرگ بھی مل سکتے ہیں، اللہ والے بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، میں ایک بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ اگر یہ دل ہم نے پاک نہ کیا، اس کے اندر اللہ رسول کی صحیح معنی میں محبت نہ آئی، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہماری زندگی کا؟ اس کے لیے اللہ 11 قسمیں نہ اٹھاتا، 11 قسمیں نہ کھاتا۔ اور میں نے آپ کو جو آیات لقد من اللہ علی المؤمنین، اس پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی کہ منصب نبوت میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا، کفر اور شرک کی سیاہیاں وہ ان کی ختم کرتے ہیں، وہ کفر اور شرک کی جو ہے نا وہ تاریکیاں، وہ جالے وہ حضور اتارتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہم نے بالکل بھلا دی، بالکل ہلکا سمجھ لیا، اور کن چیزوں میں جو غلط لوگ ہیں ان کی باتیں لے کر ٹھیک کام کو بھی چھوڑ دیا۔ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسی چیز تو ہوتی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے اس فائدے کو چھوڑ دیں، اس نفع کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے، عقل مند بندہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، دل کو پاکیزہ کرنا، تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، دل کو صاف کرنا۔